هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیان ابواب ثلاثی مزید ملحق بربائی. ثلاثی مزید فی ملحق بربائی کی ابواب کا بیان. جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کی ابواب سے فارغ ہوئے، تب یہاں سے ثلاثی مزید فی ملحق بربائی کے ابواب کو بیان کریں گے. اور سب سے پہلے انہوں نے ثلاثی مزید فی ملحق بربائی کی تقسیم کی ہے. فصل چہاروں، چوتھی فصل، در ثلاثی مزید فی ملحق بربائی، ثلاثی مزید فی ملحق بربائی کے بیان میں. کہنے کہ ثلاثی مزید ملحق یا ملحق بربائی مجرد باشد یا ملحق بربائی مزید. ثلاثی مزید فی ملحق بربائی یا تو ملحق بربائی مجرد ہوگا یا ملحق بربائی مزید فی ہوگا. یعنی ثلاثی مزید فی کو، مزید فی کا جب ربائی کے ساتھ الحاق کیا گیا ہوگا تو یا تو ربائی مجرد کے ساتھ اس کا الحاق کیا گیا ہوگا یا ربائی مزید فی کے ساتھ اس کا الحاق کیا گیا ہوگا. اگر ربائی مجرد کے ساتھ اس کا الحاق کیا گیا ہے تو کہہ رہے کہ اول را ہفت باب است، اس کے 7 باب آتے ہیں. یہ پہلا باب ہے فعلالتن کے وزن پر. ان ابواب کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ ان میں کسی نہ کسی حرف کا اضافہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حرف زائد ہوتا ہے جو جس کو زائد کر کے، جس کو بڑھا کر، جس کا اضافہ کر کے اس کا الحاق کیا گیا ہے ربائی کے ساتھ. مثال کے طور پر یہ ہے جو باب ہے فعلالتن کے وزن پر، یہ تو یہ باب ہوا ثلاثی مزید فی ملحق بربائی مجرد کا، اس کا وزن بتایا فعلالتن، اور یہی وزن رباعی کا بھی ہے. پھر فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ رباعی کا جو وزن ہے اس میں چاروں کے چاروں حروف حروف اصلی ہے، اور اس میں 3 حروف اصلی ہیں اور 1 حرف زائد ہے جس کا اضافہ کر کے اس کو رباعی کے ساتھ، رباعی کے وزن پر کیا گیا، رباعی کے ساتھ الحاق کیا گیا. کریں گے زیادت آ تکرار لام است. کریں اس میں لام کلمے کا تکرار ہے. چو الجلببتو، جیسے کہ الجلببتو چادر پوشانیدن، چادر پہنانا. تو اس کا معنی اصل ہے جین لام با جلبا، اور اس پر ایک اور لام کلمہ یعنی با کا اضافہ کر کے اس کا الحاق ربائی کے ساتھ کیا گیا ہے. تصریف ہو جلببا یجلبو، آخر تک گردان کر لیجیے اس کی. دوسرا باب ہے فعولتن کے وزن پر. زیادت آ واو اس بعد عین، چو اثر ولتو، اس میں واو کا اضافہ ہے عین کلمے کے بعد. چو اثر ولتو، جیسے کہ اثر ولتو شلوار پوشانیدن، پائجامہ پہنانا. اس کی بھی گردان کر لیجیے. سر والا یسرلو، آخر تک گردان کر لیجیے. تیسرا باب ہے فعلتن کے وزن پر. کہہ رہے زیادت یا بعد فا، اس باب میں فا کلمے کے بعد یا کا اضافہ ہے. چوں السیطرۃ، جیسے کہ السیطرۃ برگماشتہ شدن، مسلط ہونا. سیطرہ یسیطر، آخر تک گردان کر لیجیے. اس کے بعد چوتھا باب ہے فعلتن کے وزن پر. بزیادت یا بعد عین، عین کلمے کے بعد اس میں یا کا اضافہ ہے. چوں الشریفۃ، جیسے کہ الشریفۃ افزونی برگہائے کشت بریدن، کھیت کے بڑے ہوئے شاخوں کو کاٹنا. تصریف ہو شریف یشریف، آخر تک گردان کر لیجیے. پانچواں باب ہے فعلتن کے وزن پر. بزیادت واو بعد فا، فا کلمے کے بعد اس باب میں واو کا اضافہ ہے. چو الجوربۃ، جیسے کہ الجوربۃ پائتابہ پوشانیدن، پائتابہ پہنانا. پائتابہ
جو موزے کے اوپر یعنی چمڑے کے موزے کے اوپر اس کی حفاظت کے لیے جو پہنا جاتا ہے خفین کے اوپر، اسے کہتے ہیں پائتابہ، عربی میں کہتے ہیں جورب۔ تصریف جورب یجورب، آخر تک تن کے لیے اس کی۔ اس کے بعد ہے چھٹا باب فعدلۃ کے وزن پر بزیادت نون بعد عین، عین کلمے کے بعد اس میں نون کا اضافہ ہے۔ چو القلنسۃ، جیسے کہ القلنسۃ کلاه پوشانیدن، ٹوپی پہنانا۔ تصریف ہو قلنسا یقلنس، آخر تک دن کر لیجیے۔ ساتواں وہ ہے فعلاتن کے وزن پر بزیادت یا بعد لام، لام کلمے کے بعد اس میں یا کا اضافہ ہے۔ چو القلنسات، جیسے کہ القلنسات کلاه پوشانیدن، ٹوپی پہنانا۔ تصریف ہو قلسا یقلسی قلساتن فهو مقلس وقلسی یقلسا قلساتن فهو مقلسا، الامر منه قلسی والنهی عنه لا تقلسی، الظرف منه مقلسا۔ اس باب کے صیغوں کے اندر یعنی تعلیل کیا گیا ہے، اور آپ غور کریں گے تو خود پتہ چل جائے گا۔ یہاں مصنف نے بتایا کہ اس باب میں جو ہے بزیادت یا بعد لام، لام کلمے کے بعد یا کا اضافہ ہے، اور مثال لیجیے القلساتو، تو آپ القلساتو کا مادہ کا نکالیں گے تو مادہ نکلے گا قالسا، قاف لام سین، تو سین یہ لام کلمہ ہے، تو لام کلمے کے بعد یہاں تو یا نہیں ہے، یہاں تو الف ہے۔ پھر تو آگے جب آپ تعلیل پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا القلساتو یعنی قلساتو یہ اصل میں قلسیتن تھا، تو اس میں یا ہے، سین یہ لام کلمہ، اس کے بعد یا موجود ہے۔ اور تعلیل کیسے کیا گیا ہے؟ تو اکثر تعلیل ایک قاعدے کے تحت کیا گیا ہے، قاعدہ ہے کہ یا متحرک ما قبل مفتوح ہو تو یا کو الف سے بدل لیا جاتا ہے۔ کہہ رہے کہ اصل قلسا قلسیا بود، قلسا یہ اصل میں قلسیا تھا، ٹھیک ہے۔ یا متحرک ما قبل مفتوح، یا متحرک ہے یعنی یا متحرک کا مطلب یہاں پر کوئی حرکت ہے اور فتح والی حرکت ہے، اور اس کا ما قبل مفتوح ہے، ٹھیک ہے، سینہ مفتوح ہے، یارہ الف کا دن تو یا کو الف سے بدل دیا گیا ہے۔ قاعدہ ہے کہ یا متحرک ہو اس کا ما قبل مفتوح ہو تو یا کو الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ وہم چنی قلساتن مصدر کے قلسیاتن بود، اسی طرح جو قلساتن مصدر ہے یہ اصل میں قلسیاتن تھا، تو یہاں بھی یا متحرک ہے اس کا ما قبل مفتوح ہے، لہٰذا یا کو الف سے بدل دیا تو قلساتن ہو گیا۔ کہہ رہے کہ وہم چنی یقلسا مضارع مجہول کی اصل یقلسیو بود، اسی طرح یقلسا جو مضارع مجہول کا صیغہ ہے اصل میں یقلسیو تھا۔ ودر مقلسن، اس میں بھی وہی قاعدہ جاری ہوا، یا متحرک ما قبل مفتوح ہے، لہٰذا یا کو الف سے بدل دیا تو یقلسا ہو گیا۔ کہہ رہے ودر مقلسن مفعول کی اصل عام مقلسیون بود، اب اس میں مفعول کا جو صیغہ ہے فہو مقلسن، تو یہ اصل میں کیا تھا؟ کہہ رہے کہ مقلسن جو اس میں مفعول کا صیغہ ہے اصل میں مقلسیون تھا۔ کہہ رہے لیکن درا الف بسبب اجتماع ساکنین با تنوین افتاد، لیکن اس میں الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے تنوین کے ساتھ گر گیا، تو اس میں بھی وہی قاعدہ جاری ہوگا، یا متحرک ما قبل مفتوح ہے اس لیے ہم نے اس یا کو الف سے بدل لیا۔ اب دو ساکن اکٹھے ہو گئے، ایک تو الف اور دوسرا تنوین، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہم نے الف کو گرا دیا تو مقلسن ہو گیا۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ یقلسی مضارع معروف کی اصل یقلسیو بود، یقلسی جو مضارع معروف کا صیغہ ہے اصل میں یقلسیو تھا، یا پر ضمت تھا، یارہ ساکن کے دن یا کو ساکن کر دیا ہم نے، یا کو اس کی کو ساکن کیا ہم نے اس لیے کہ کسرے کے بعد ضمہ دشوار سمجھا جاتا ہے، اس لیے یا کو ساکن کر دیا۔ ہم چنی مقلسن اس میں فاعل کی اصل عام مقلسیون بود، اسی طرح مقلسن جو اس میں فاعل کا صیغہ ہے یہ اصل میں مقلسیون تھا، اس میں وہی قاعدہ جاری ہوا کہ یا کے کسرے کے بعد ضمہ دشوار سمجھا گیا، اس لیے ہم نے اس یا کو ساکن کر دیا۔ جب ہم نے اس یا کو ساکن کر دیا تو اب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے، ایک تو یا ساکن اور دوسرا جو تنوین تھا یہ بھی ساکن ہو گیا، لیکن یا آپ بعد سکون بسبب اجتماع ساکنین با تنوین بیفتاد، کہہ رہے لیکن اس کا یا بعد سکون کے بعد اجتماع ساکنین کی وجہ سے با تنوین بیفتاد تنوین کے ساتھ گر گیا،